بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان پر سعودی عرب، UAE، امریکہ اور بہت سارے دیگر ممالک اور حلقوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. اگر وہ تسلیم بھی نہیں کرتا تو کم از کم اپنے پاسپورٹ پر اس نے جو یہ لکھ رکھا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہے ما سوائے اسرائیل کے، چلے اس عبارت کو ہی ہٹا دے. یا پھر بہت سارے عرب ممالک اس کوشش میں ہیں کہ پاکستانی حکام، پہلے سے تو عمران خان یا پھر کوئی سیکیورٹی حکام، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ہمارے فارن منسٹر کسی گلف کے ملک میں جا کر اسرائیلی حکام سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی حساس ایشو ہے جس کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے جس نے فلسطین پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہم اسے کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے. پاکستان میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ اسرائیل کے حوالے سے، اسے تسلیم کرنے کے حوالے سے اشاروں اور کنایوں میں بات کر رہے ہیں، جبکہ بیشتر لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اس سلسلے میں عمران خان مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کم از کم میں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے پچھلے دنوں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیٹکس کی بجائے، گورننس کی بجائے عمران خان نے اسرائیل کے مسئلے کو اپنے مذہب، اپنے فیتھ، اپنے اعتقاد کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اسرائیل سے ہضم نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان جب ملیشیا میں جا رہا تھا، وہاں کی کانفرنس میں OIC کے مد مقابل اس وقت بھی اسرائیل نے ہی پٹی پڑھائی تھی عربوں کو کہ اگر عمران خان اس کانفرنس میں گیا تو ہم پاکستانی ورکروں کو نکال دیں گے. اور اس کی تصدیق بعد میں رجب طیب اردگان نے کی تھی کہ عمران خان کو سعودی ولی عہد کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی تھی. پاکستان کے دو اہم اینکرز مبشر لقمان اور کامران خان نے بھی اسرائیلی میڈیا کو یہ انٹرویو دیا ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ حکومت پاکستان کو یا پاکستانی اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن عمومی طور پر پاکستانیوں کا موقف اسرائیل کے برخلاف ہے. اصل میں پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست کوئی جھگڑا نہیں ہے. عام طور پر ہم جو ایشیا کے لوگ ہیں، جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں زار زمین کا جھگڑا. ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا مذہبی، بڑا جذباتی، ایک دینی رشتہ ہے بیت المقدس کے ساتھ، ایک بات. دوسرا فلسطین کے ساتھ. دو، تیسری اہم بات یہ ہے کہ کشمیر اور فلسطین دونوں جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ان میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. دونوں جگہوں پر حق خود ارادیت کی بات کی جاتی ہے. اگر آج ہم فلسطینیوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتے اور ایک غاصب قوت اسرائیل کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرے اور ان کو ان کے حقوق نہ دے، تو پھر ہم کس منہ سے کشمیریوں کی بات کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اس بارے میں سوچنا
بہت مشکل بات ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ایک ہوا چل پڑی ہے, ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیلی حکام ببانگ تاحل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عرب حکام کئی عرصے سے اپنی خفیہ پوشیدہ ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں. حد تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بھی برقع پہن کر بھی ہمیں یہ ملتے رہے ہیں, ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آف دی ریکارڈ رکھنا ہے اپنی میٹنگز کو. اب وہ کھل کر چل رہے ہیں. اب تو بہت سارے عرب ممالک تسلیم بھی کر رہے ہیں. صرف تسلیم نہیں کر رہے بلکہ پاکستان جیسے ممالک کو تسلیم کرنے پر مجبور بھی کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز کو نکال رہے ہیں. ہمارے اوپر یو اے ای نے ایک سیٹ آف سینکشن لگا دی ہے کہ ہم پابندی بھی نہیں لگائی, لیکن ہم ویزے کے لیے جب دیتے ہیں ہماری ویزے کی جو اپلیکیشن وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اس کی جگہ پہ بھارتیوں کو رکھا جا رہا ہے. ہم اربوں ڈالرز کا ذرا مبادلہ کماتے ہیں, ہمارے جو ورکرز وہاں ہیں اب ان کو نکالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے فوجی جو ریٹائرڈ ہیں ان کو نکالنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمیں کشمیر کے حوالے سے OIC میں اس کو شامل نہ کر کے ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. اور اس سارے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, کیونکہ اسرائیل کی پوری خواہش ہے کہ واحد ایٹمی طاقت مسلمان ملک ہے پاکستان, اگر وہ ہمیں تسلیم کر لیتا ہے تو ہمارا سارا راستے کا کانٹا صاف ہو جاتا ہے. اور پاکستان بھی اپنی اس اہمیت کو سمجھتا ہے. لیکن کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن اس کے لیے پاکستان کو بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک 500 کروڑ روپے کا ایک معاہدہ ہوا ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان, جس کے نتیجے میں ہیرن ڈرون دیے گئے ہیں یا دے رہا ہے اسرائیل بھارت کو, جو بہت ہی خطرناک قسم کے ڈرونز ہیں. اور اس سے ہی پہلے امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک بیکا جو اکارڈ ہو چکا ہے, معاہدہ ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں جو امریکہ ہے وہ بھارت کو بہت ہی حساس قسم کی معلومات اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کے ذریعے دے گا. ہماری لوکیشن, ہماری جو فوجی تنصیبات ہیں, ہمارے جو ڈرونز ہیں, ہمارے جتنی جہاز ہیں ان کے بارے میں اب اسرائیل بھی اس کی مدد کر رہا ہے, امریکہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے, اور باقی محاذوں کے اوپر, باقی فرانس کے اوپر ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں. تو پاکستان بہت تنہائی کا شکار ہے, پاکستان شدید پریشانی کا شکار ہے. دنیا اپنی جنگیں لڑ رہی ہے, اپنی لڑائیاں لڑ رہی ہے. چین کے, امریکہ کے اور بھارت کے اپنے مسائل ہیں, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, پاکستان کے اپنے قومی مفادات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کو بہت شدید, ابھی عمران خان نے 3-4 دن پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیں شدید دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں آپ پاکستان کو, اسرائیل کو تسلیم کریں. تو بہت سارے ایسے حلقے جو اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں, جنہیں اسرائیل سے کوئی غرض و غایت نہیں, اسرائیل سے کوئی ہمدردی نہیں, کشمیریوں سے بے پناہ محبت ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مصلحت کی اجازت ہے. ہم اسرائیل کو تسلیم نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کریں گے, لیکن اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آپ کے سامنے طوفان آ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر رک جائیے. اگر آندھی چل پڑی ہے تو کسی دیوار کے اوڑ بیٹھ جائیے. اگر سیلاب آ رہا ہے تو آپ ادھر ادھر ہو جائیے. حتیٰ کہ آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ اپنا مذہب بھی چھپا سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اگلے جو 3-4 مہینے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں, کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن حکومت لے رہی ہے. ابھی سعودی عرب, اسرائیل ایران پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں, پاکستان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اس لیے اگر پاکستان کسی طریقے سے اس سارے معاملے کو لمبا کر سکتا ہے, نگران کر سکتا ہے یا انگیج کر سکتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں, بہت سارے وطن سے پیار کرنے والے لوگ بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماضی میں ہمارے قصوری صاحب فارن منسٹر وہ اسرائیلیوں سے ملتے رہے ہیں. ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے,
لیکن ہم اسرائیل کی ہر وقت کی دشمنی سے بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں. عرب تو اس کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے ہیں. ہم ہر وقت اسرائیل کے خلاف اس کی دشمنی کرتے ہیں, اس کا شکوہ کرتے ہیں, اس سے ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جو بھارت کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے, یہ یاری دوستی نہیں ہوتی, یہ ایک قوموں کی اجتماعی پالیسی کی مظہر ہوتی ہے. جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے, یہ ہماری اجتماعی فکر کی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. قومیں وہ ہوتی ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی امکانات, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہیں. پاکستانی قوم کی آج اجتماعی دانش کا امتحان ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہر وقت نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے یا تو خاموشی اختیار کر لے, یا مصلحت عیشی سے کام لے, یا پھر اسے انگیج کرے تاکہ اسرائیل عربوں کے ساتھ مل کر, بھارت کے ساتھ مل کر یا امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچائے جو ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے عذاب بن جائے. دوستو, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی اور ماشاءاللہ لائف سٹاک کو سبسکرائب فرمائیں, بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ جناب کی خدمت میں پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.